اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے، اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمدللہ شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ شریف اور کوئی سی سورت پڑھے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ 75 دفعہ پوری ہو گئی، لہٰذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر ان کلموں کو پڑھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم نماز ہے، جس کا اندازہ کچھ احادیث بالا سے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ علماء امت، محدثین، فقہا، صوفیہ ہر زمانے میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ امام حدیث حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تابع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ابو الجوار رحمۃ اللہ علیہ جو متعدد تابعین ہیں، ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ عزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد اور زاہد متقی لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں جو جنت کا ارادہ کرے اور اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ حیری جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کو، اس ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے۔ صالحہ کے کاموں سے دور رہے اور اس کو پکا آدمی نہ سمجھے۔ مرکادہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب صرف 4 رکعت پر مشکل ہے، بالخصوص کبیرہ گناہوں کا معاف ہونا۔ لیکن جب روایات بہت سی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہیں تو انکار مشکل ہے۔ البتہ دوسری احادیث آیات کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی شرط ہوگی۔ احادیث بالا میں اس نماز کے 2 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اول یہ کہ کھڑے ہو کر الحمدللہ شریف اور سورت کے بعد 15 مرتبہ چاروں کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر دونوں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے 10 مرتبہ پڑھے، اور جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے، اور بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑا ہو جائے، اور 2 رکعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر التحیات پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سبحانک اللہم کے بعد الحمدللہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر الحمدللہ سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور باقی سب طریقہ بد دستور ہے۔ البتہ اس صورت میں نہ تو دوسرے سجدے کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ التحیات کے ساتھ پڑھنے کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طریقے سے پڑھ لیا کرے، کبھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ نماز عام طور سے رائج نہیں، اس لیے اس کے متعلق چند مسائل بھی بتلاتی چلوں۔ اس نماز کے لیے کوئی صورت کی متعین نہیں، جون سی صورت بھی دل میں ہو وہ پڑھ لیں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ 20 آیتوں والی یعنی کہ پڑھنی ضروری ہے، اس لیے ایسی آیتیں پڑھے
ایسی صورتیں پڑھے جو 20 آیتوں کے قریب قریب ہوں۔ بعض نے اذا زلزلت والعادیات، تکاثر، والعصر، کافرون، نصر، اخلاص لکھا ہے کہ ان میں سے پڑھ لیا کرے۔ ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر پڑھنا گننا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسے ہی رہیں اور ہر کلمے پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے، البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور 2 سجدے کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو اس میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے بلکہ صرف اس کی ہی تسبیح پڑھے اور اس کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے۔ مثلاً اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدے میں پڑھ لے، اس طرح پہلے سجدے کی دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اگر رہ جائے تو آخری قعدہ میں اتحیات سے پہلے پڑھ لے۔ اگر سجدہ سہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مقدار 300 ہے اور وہ پوری ہو چکی۔ ہاں اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہ گئی ہو تو سجدہ سہو میں پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔